اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور پھر اس کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور اسی کے ساتھ اس دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر چلی، اور ان قوموں کو سرکشی کے راستے سے بچانے کے لیے، سیدھا راستہ چلانے کے لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا، اور ان بندوں یعنی انبیاءوں نے اپنی اپنی قوموں کو قیامت سے آگاہ کیا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی طرف آئے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ کوئی نبی آئے گا، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اصلاح کی اور اللہ کے احکاموں کے بارے میں بتلایا اور ساتھ ہی قیامت سے آگاہ کیا۔ ناظرین، قیامت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر ہر مسلمان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے قریب کا زمانہ کیسا ہوگا، اس وقت مسلمانوں پر کیا کیفیت طاری ہوگی اور مسلمانوں کو اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہوں گی۔ لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیوں کے بارے میں بتایا، جس میں ایک نشانی مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ کون ہے مہدی علیہ السلام اور یہ کس شہر میں آئیں گے اور ان کی مدت کا زمانہ کتنا ہوگا، ان کی دنیاوی بادشاہت کا عرصہ کتنا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے شروع ہونے والے پنے سے لے کر آخری پنے تک دیکھا ہے۔ لہٰذا دوستو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آخری نشانی دجال کے بارے میں جھٹلایا، اس نے کفر کیا۔ جس نے امام مہدی علیہ السلام کو جھٹلایا، اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور آپ اہل بیت سے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ مورخین آپ کے حلیے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی روشن ہوگی اور ناک خوبصورت اور لمبی ہوگی، اور ان کے دانتوں یعنی بیچ میں خالی خالی سی جگہ ہوگی، اور یہ ہجرت کر کے ملک شام کو جائیں گے، اور ان کی داڑھی گھنی ہوگی، نہ زیادہ لمبی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ مزید ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی، اور ان کے دونوں کندھوں کے بیچ مثل نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ کا ظہور قریب ہوگا تو لوگ ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، زلزلے عام ہوں گے، اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا، انسان کی وہ خواہشیں ہوں گی جن کو وہ حاصل نہ کر پائے گا۔ جب امام مہدی اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی زمین و آسمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اس وقت آپ غریبوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کو غریبوں کا خیال اتنا ہوگا، آپ ایک شخص کو منتخب کر دیں گے، وہ آواز لگائے گا کہ جسے کسی بھی چیز کی حاجت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ زمانے میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور ضرورت کا سامان لے کر چلا جائے گا، اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ لہٰذا پھر آپ مکہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے کرم سے فیضیاب کریں گے، اور اس وقت ایسی بارش ہوگی کہ کھیت و کھلیان میں خوشحالیاں ہو جائیں گی، یعنی کہ اللہ اس وقت لوگوں کو خوب نعمتوں سے عطا کرے گا۔ آپ مہدی علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے، اور عراق کی ایک جماعت آپ کی تلاش میں نکلے گی، لیکن اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اس لشکر سے چھپائے گا۔ جب وہ لشکر تلاش کرتے ہوئے آپ کے قریب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ ان کو مدینہ سے 6 میل دور ایک چٹیل میدان میں دھسا دے گا۔ اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد برپا ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارے خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ لہٰذا اس کے بعد امام مہدی ان لوگوں کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کر کر چلے جائیں گے، اور یہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت فجر کا وقت ہوگا، آپ امامت فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو مہدی علیہ السلام جائیں نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ لہٰذا اس کے بعد پھر ایک جنگ اعلان ہوگا، یہ جنگ امام مہدی کی روم والوں سے ہوگی۔ 3 دنوں تک مسلسل جنگ ہونے کے بعد فتح آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے
اور پھر بعد میں بیت المقدس سے نکالی ہوئی ساری چیزوں کو واپس حاصل کر لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر مبارک اور منو سلوا کے برتن جس پر اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد جب امام مہدی روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے تو اسی وقت اچانک ایک چیخنے والا چیخے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے، تو اس وقت سارے لوگ امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس 40 سال کے زمانے میں یہ زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال دے گی، اور اس زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گی۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور یہ اس دنیا میں کیوں کر تشریف لائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔